اسلام آباد سے احتشام الحق اور کراچی سے میں تھوڑی دیر پہلے لاہور پہنچے ہیں، جہاں پنجاب یونیورسٹی میں اسلامی جمعیت طلباء کی قیادت نے دعوت دی کہ ان کے 3 روزہ عالمی کنونشن میں شرکت کی جائے۔ یقینی طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی خوشائن بات یہ ہے کہ مختلف مکاتب فکر کے سیاسی رہنماؤں کو دعوت دی گئی ہے، حتیٰ کہ پیپلز پارٹی بھی یہاں موجود ہے، اور پھر سارے ملک سے آئے ہوئے اسلامی جمعیت طلباء کا کارکن ہی موجود نہیں ہے، بلکہ دیگر ممالک سے بھی کارکن یہاں پر ان کے آئے ہیں۔ احتشام کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ اس لحاظ سے مجاہد صاحب ایک اچھی یونیک سی اپرچونیٹی لگی ہے کہ پہلی دفعہ آپ نے دیکھا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے سارے نمائندے دیکھنے میں آئے۔ میں نے تو بہت کم دیکھا ہے کہ جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی، بلوچستان سے پارٹیاں اور اسلامی پارٹیاں، مذہبی پارٹیاں بھی اس میں شامل ہیں، اور ایک میسیج وننس کا اس حد تک ضرور گیا کہ بھی پاکستان کے مسائل مشکلات ایک ہیں، مل کے بیٹھ کے بات کریں تو مسائل حل ہوں گے۔ اس طرح کے اجتماعات خاص طور پر ان کا پاکستان پیپلز پارٹی کو بلانا، ان کا دیگر جماعتوں کو بلانا، میرے خیال میں مسلم لیگ نون کا مجھے کوئی قائد نظر نہیں آ رہا، متحدہ قومی مومنٹ کو تو شاید بلایا نہیں ہوگا۔ کو بلایا تھا، حسن اقبال صاحب کو بلایا تھا، لیکن ایم کیو ایم کا میرا خیال ہے شاید نہیں بلایا انہوں نے۔ باقی پارٹیاں بلوچستان سے بھی، سندھ سے بھی، سب جگہوں سے لوگ آئے ہیں۔ اچھا، آپ کیا فیل کر رہے ہیں؟ ابھی کچھ دیر سے ہم لوگ یہاں پر موجود ہیں، اسلامی جمعیت طلباء خاص ملیٹنسی کے حوالے سے، خاص طور پر افغانستان اور کشمیر کے حوالے سے، کیا ان میں آپ فرق لگتا ہے ان دیگر جماعتوں کے مقابلے میں جو واضح طور پر جو ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ خودکش حملوں اور دھماکوں کو بھی سپورٹ کرتی ہیں؟ یہاں آپ نے دیکھا کوئی اسلحہ نہیں ہے، مجھے ایک اچھی بات نظر آ رہی ہے، اور باقی بھی لوگ جو ہیں وہ ایک غیر مسلح خالی ایک چھڑی نظر آ رہی ہے، اچھی بات نہیں ہے؟ یہ اچھی بات ہے مجاہد صاحب، اور اس میں جو اختلافی پہلو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہمیں جو نظر آتا ہے جماعت اسلامی کی ہائر لیڈرشپ میں کہ خود کش حملوں کو کنڈیم کرنا ہی نہیں کرنا۔ قاضی حسین احمد صاحب کنڈیم کیا کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، منور صاحب نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اور چیزوں کو کنڈیم کریں پھر میں کنڈیم کروں گا۔ لیکن ایک آپ کو یاد ہوگا طالب علموں کی سیاست وہ نہیں رہی جو آپ دیکھتے ہیں کہ آج سے 10-15 سال پہلے تھی، پی ایس او کی پالیٹکس تھی، مہاجر قومی موومنٹ کے اسٹوڈنٹ تھے، ان کے تھے، میرا خیال ہے کوئی پابندی لگتی رہی جماعتوں پہ، پھر کھلتی رہی۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ جو ایک نظر آتا ہے کہ جی بہت زیادہ نوجوانوں میں گھس کے کوئی کام کر رہے ہیں، وہ نظر نہیں آتا۔ لیکن ایک چیز ہے کہ جماعت اسلامی اوپنلی اپنی پوری سپورٹ اپنے اسٹوڈنٹ کو دیتی ہے، اور سب باتوں کے باوجود جو تبدیلی کی بات ہے مجاہد صاحب، وہ تو اسی صورت میں آتی ہے کہ جب آپ الیکشن جیتے ہیں۔ الیکشن جیتنے کے حوالے سے یہ پارٹی ابھی بہت دور ہے۔ چلیں، یہ ایک آپ نے نیا ایشو اٹھایا ہے جس پر شاید اس طرح گفتگو ہم بعد میں کریں، لیکن ابھی تو انہوں نے عوامی مسلم لیگ کے رہنما شیخ رشید صاحب گرج چمک رہے ہیں، دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، پھر ان سے گفتگو کریں گے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اسٹیج پر دیگر سیاسی پارٹیوں کی موجودگی، اور خاص طور پر میں خیال اسلامی جمعیت طلباء کا یہ اجتماع، آپ جو بات کہہ رہے تھے، دیگر پارٹیوں کو بھی اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ وہ بھی مختبل خیال لوگوں کو بلا کر انہیں سنیں۔ اور مجھے ایسا باہر سے بھی لوگ آئے ہیں، دیکھیں نا ٹرکی سے بھی لوگ آئے ہیں، ہمیں بتایا گیا کچھ اور جگہوں سے بھی آئے ہیں، ٹرکی کے ایک صاحب سے تو ہم نے انٹرویو بھی کیا ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بنیادی سپرٹ ہماری یہی ہے کہ مسلمانوں میں اس وقت جو تبدیلی آ رہی ہے ساری دنیا میں، خاص طور پہ ایجپٹ کے حوالے سے، یمن کے حوالے سے، جارڈن اور پھر اب سیریا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک تبدیلی ہے، تبدیلی اگر مثبت ہے، اگر لوگوں کی فلاح کے لیے ہے تو اچھی ہے، ایکسپلائٹیشن اگر ہے کہ آج مصر میں جیسے ہوا، اب دیکھ لیں کہ ایک لیڈرشپ گئی ہے ملٹری ہے، دوسری لیڈرشپ آ کے بیٹھ گئی ہے۔ آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی رہنما آئی چکے ہیں، ان کو بھی سنیں گے، لوگوں سے بھی گفتگو کریں گے۔ پیچھے سے اس نے اب ایمپیوں کو بھی پکڑا ہوا ہے۔ اگر آپ نے جمہوری تبدیلی چاہنی ہے تو اسمبلی کے اندر سے تو وہ آپ لوگوں نے افغانستان میں شہادتیں لی ہیں، لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں بڑی گستاخی کے ساتھ میرا بعد میں کک نہ لگانا۔ آپ کو علم ہے جو شیخ صاحب کی پرجوش تقریر ہم سن رہے تھے اسلامی جمعیت علماء کی اس کانفرنس میں، تو احتشام شیخ صاحب کا آپ نے جوش و خروش دیکھا، اور خاص طور پر جو صدر آصف علی زرداری پر انہوں نے شدید حملے کیے ہیں، کیا یہ کوئی خاص جگہ تھی اس لیے زیادہ تیز تون آواز ہو گئی تھی؟ مجھے مجاہد صاحب ایک نئی چیز لگی ہے جو شیخ صاحب کے ٹاک شو کو اگر میں دیکھوں، اور جو شیخ صاحب کی اور جگہوں پہ پریس کانفرنسز اور مختلف شہروں میں جا کے جو گفتگو کر رہے ہیں،
आज यहाँ पे मैं चेंज वाली बात देख रहा हूँ इनमें, या तो ये कि इन्हें भी कोई भनक पड़ गई है कि कुछ होने जा रहा है या नहीं होगा तो नुकसान क्या होगा। शेख साहब, आखिरी लफ्ज़ आपने कभी लफ्ज़ यूज़ नहीं किया कि अदारे तबाह होंगे तो फौज भी नहीं रहेगी, आप क्या देख रहे हैं? देखें, अगर रेलवे तबाह हो रही है तो फौज तबाह हो रही है। रेलवे का स्ट्रेटजिक मिसाइल ट्रोप्स मूवमेंट 10 घंटे का पेट्रोल नहीं है। इंडिया के पास 100 डेज का पेट्रोल है, डीजल है, और हम बैठे हुए हैं उल्लुओं की तरह। अदारे जब तबाह होते होते जाएंगे तो फौज कोई सामान से नहीं उतरी हुई, उनकी भी ये लॉजिस्टिक सपोर्ट है, उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ी खून का हिस्सा है। और ठीक है, अगर वो समझते हैं कि जमहूरियत के नाम पर इस पाकिस्तान ने तबाह होना है तो फिर लोगों को खुद निकलना होगा। खतरे को वो खुद नहीं भांप रहे और कोई इसका कोई तोड़ नहीं कर रहे फौज? देखें, खतरे को तो वो भांप रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मार्शल के रास्ते में हम रुकावट है। नवाज शरीफ कुछ और कह रहा है। आप मीडिया वाले भी बड़ी अजीब अजीब बातें कह रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे कि मुल्क तबाह हो रहा है, आप ये नहीं कह रहे कि 18 करोड़ लोगों की सवारी में एक इंजन इस काबिल नहीं है कराची जाए, तो इसका क्या होगा? एक दिन लोग निकलेंगे, मरेंगे नहीं तो निकलेंगे, मरेंगे ये या निकलेंगे। और ये लीडर सारे जो हैं ये अपने अपनी इलेक्शन कैंपेन पे हैं, इलेक्शन कैंपेन मुकद्दर का हिस्सा है। शेख साहब, अगर आम तौर पर कुछ भी कहें, सियासत प्रो भुट्टो और एंटी भुट्टो में तकसीम रही है। दीनी, मजहबी और राइट विंग जमातें बहुत स्ट्रांग होती थी। मुस्लिम लीग नून जो है चैलेंज कर रही है, क्या वो इस तरफ जाएगी कि कभी तमाम, मैं मारूफ मानो में राइट लेफ्ट नहीं कह रहा, उन कुव्वतों को जमा करके जिस आसिफदारी को इतना बड़ा आप खतरा बता रहे हैं, ये क्यों दीनी मजहबी जमातें छोटे छोटे ग्रुप बनाए हुए हैं? नवाज शरीफ साहब दीनी जमातों के वोट नीचे से कैंग करेंगे, नीचे से काटेंगे, इनके साथ नहीं जाएंगे। वो दुनिया, वो बिजनेसमैन ओरिएंटेड पॉलिटिशियन है। वो पहले हम जैसे नाराज लोगों को राजी करेगा, फिर उसकी ये कोशिश होगी कि ये मजहबी लोगों के वोट मैं ले लूं और दुनिया को तासर दूं कि मैं एक ब्रिज हूं बिटवीन रिलीजियस फोर्सेस एंड वेस्टर्न वर्ल्ड। लेकिन वो भी बच्चे नहीं हैं, वो समझते हैं कि क्या हो रहा है। और जो तब्दीली अफगानिस्तान में आने जा रही है, अगर अफगानिस्तान में उल्ला मुल्ला उमर आ जाता है, इजिप्शियन में कुछ और लोग आ जाते हैं, पाकिस्तान कैसे बच सकता है? पाकिस्तान नहीं बच सकता। सो पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है, इसकी किसी के पास मंसूबा बंदी नहीं है। लोग बैठे हैं क्योंकि फौज ये समझती है कि भाई हम आइन और कानून के पाबंद हैं, मुल्क जाए भाड़े में, मुल्क जाए तबाही और बर्बादी में, 18 करोड़ लोग मर जाएं, उनकी कोई दिलचस्पी नहीं। ये शेख साहब इसी बात का हिस्सा है कि अभी नवाज साहब एक दिन के लिए गए हैं दुबई और वहाँ पे इसहाक डार से भी मुलाकात हुई और इसहाक डार का एक स्टेटमेंट आता है कि फौरी तौर पे लिबिया की जो इस वक्त कौंसल बनी है उसको तस्लीम किया जाए। तो इसके पीछे आप क्या समझते हैं कि किसका हाथ हो सकता है? मुझे बहुत सारी बातें पता हैं और ये वक्त नहीं है टर्की जाने का। और बिजनेसमैन हमेशा जो है मार्केटिंग करता है, वो माल कुछ दिखाता है, जब उसकी कहत पैदा होती है उस वक्त मंडी में फ्लोट होता है। अब ये अपना मंडी में माल फ्लोट करने जा रहे हैं। इनका टर्की का दौरा भी बड़ी अहम है और ये रिलीजियस फोर्सेस जो हैं, ये इनका वोट वो लेना जरूर चाहता है लेकिन इनको साथ लेना नहीं चाहता। आखिरी सवाल शेख साहब, अभी भी ये जो इज्तिमा है जमात का, इसका देखकर समझते हैं कि दीनी मजहबी जमातें, क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा टारगेट भी ये है, ये फोर्स हैं, अगर इकट्ठी हो तो थर्ड फोर्स है ये। ऑफ कोर्स पाकिस्तान में इस्लाम की कुव्वत बहुत बड़ी कुव्वत है, लेकिन ये हमेशा इस्तेमाल हो जाते हैं। सादा लोग हैं, इनको 1-2 दिन के लिए, 1-2 हफ्तों के लिए, 1-2 महीनों के लिए लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। इनका वोट जो है वो बड़े प्यार से, ये दुल्हन एक रात की बन जाते हैं और फिर रात गई बात गई। वो अपनी सियासत करते हैं, वो हुक्मरानी करते हैं, ये सड़कों पे नारे मारते हैं। शुक्रिया शेख साहब। मुझे और एहतशामुल हक को इस बात की भी तलाश थी कि हम असल में जो इस्लामी जमीयत तलबा के
जो साबिका नाज़िम रहे हैं और जिन्होंने अपने अपने दौर में इसको तंजीम बनाने में कंट्रीब्यूट किया है, उनसे भी गुफ्तगू की जाए। तो हमारे कराची के नईमुर रहमान साहब से तो मुलाकात रहती है, हमारे खैबर पख्तूनख्वा के मुश्ताक अहमद ख़ान साहब भी साबिक इस्लामी जमात तलबा के नाज़िम रहे, हमारे साथ हैं। और ये ठीक है, इस इज्तिमा में एक अच्छी बात यह है कि इन्होंने मुख्तलिफ़ मकतब फ़िक्र और तबक़ा फ़िक्र के लोगों को बुलाया है। लेकिन जमीयत और जमात के बारे में जो एक बहुत बड़ा तासुर है, ख़ास तौर पर अफ़गान जिहाद के हवाले से, कि ये बहुत बड़ा एक सवाल तो आता है खालिद साहब, बल्कि मैं आपकी तरफ आऊँगा कि अब इस वक्त जो कुछ हो रहा है, क्योंकि जो अफ़गान जिहाद हुआ या उससे पहले जो कश्मीर का आप लोगों का, जमीयत का, जमात का बहुत बड़ा रोल था, लेकिन वो पॉलिटिकल मिलिटेंसी थी, उसमें खुदकश हमले, धमाके, लश्कर, सिपाह नहीं आए थे। तो ये एक इस्लाम का नया फेस आया है और इसने लोगों को तकसीम भी कर दिया है। सब उस तरह जो कश्मीर या अफ़गान जिहाद के हवाले से जिस तरह पहले कौम पीछे होती थी, ऐसा लगता है कि वो डिवाइड भी हो गई है। असल में पहले जो अफ़गान जिहाद था उसमें और इस वक्त जो सिचुएशन है अफ़गानिस्तान की, इसमें फ़र्क ये है कि पहले पाकिस्तानी रियासत, पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी मुक़्तदिरा जो हैं वो कौम के रास्ते में रुकावट नहीं थी, वो कौम के रास्ते में हाइल नहीं थी, और वो इसी तरह इस्तेमार और साम्राज्य और जारह कुव्वतों के सामने सरेंडर नहीं हो चुकी थी। इसलिए एक सिचुएशन इस तरह नहीं बनी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान जो है उसको हुक्मरानों ने अमेरिका का सैटेलाइट स्टेट बना दिया है और अमलन ये सबॉर्डिनेट स्टेट। लेकिन मुश्ताक साहब, आप नहीं समझते कि जो कश्मीर की सूरत हाल थी, जो 40-50 साल वहाँ पे जिहाद रहा, इंतफादा आज 3 साल से वहाँ पे हो रही है, इंडिजिनस मूवमेंट कहा जा रहा है, अफ़गानिस्तान की सिचुएशन अब बिल्कुल डिफरेंट है। इतने ज़्यादा इंटरनेशनल प्लेयर हैं, 12 इंटरनेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑपरेट कर रही हैं, किसी को नहीं पता कौन किसके लिए काम कर रहा है। सऊदी अरब भी यहाँ पे काम कर रहा है, ईरान भी काम कर रहा है। मेरा सवाल आपसे, आप नहीं समझते कि प्रोसेस में पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान है? पाकिस्तान का इंटेलिजेंसिया, पाकिस्तान की एजेंसीज, पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेज, रिलीजियस फोर्सेज, आप नहीं समझते ये तकसीम हो के ये मुल्क को भी तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं? मैं समझता हूँ कि इन्होंने मुल्क को तबाही से दो चार कर दिया है और ख़ारिजा पॉलिसी को जो अमेरिका के ग़ुलाम बना दिया है और पाकिस्तानी मफादात के अलाराम अमेरिका का साथ दे दिया है, उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर एक बेचैनी है, एक बेइत्मीनानी है। पाकिस्तान की रूह जो है वो तड़प रही है और इसके असरात और इसके जो ख़तरनाक नताइज हैं गुज़िश्ता 10 साल से हम भुगत रहे हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान में नेटो के 42 ममालिक के 1.5 लाख से ज़ायद फ़ौज है, वहाँ पे 42 ममालिक के इंटेलिजेंस एजेंसियाँ भी मौजूद हैं और वहाँ पे गुज़िश्ता 10 साल से उन्होंने बाकायदा जारहियत करके एक अस्करी कब्ज़ा भी कर दिया है। तो ये सारी जो सूरत हाल हमारी बन गई है फाटा के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, खुदकश धमाकों की सूरत के अंदर, कार बम धमाकों की सूरतों के अंदर, ड्रोन हमलों की सूरत में, तो ये सब उसके नताइज हैं। खुदकश हमले ना किसी फतवे से शुरू हुए हैं और ना किसी फतवे से ख़त्म होंगे। खुदकश हमले दरअसल एक रिएक्शन है पाकिस्तान की कबायली इलाकों में मिलिट्री ऑपरेशंस का, पाकिस्तान के कबायली इलाकों में ड्रोन हमलों का, पाकिस्तानी कौम को अमेरिका के आगे सरेंडर करने का, पाकिस्तान के 45,000 आवाम को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कत्ल करने का अमेरिकी मफादात के लिए, इस वजह से ये सूरत है। एक फोर्स समझी जाती है पॉलिटिकली पीपल्स पार्टी है, दूसरी अब एक उभर के आई है, गो के पहले तो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बना था, मुस्लिम लीग नून। क्या वजह है आप समझते हैं कि मजहबी दीनी जमातों को थर्ड फोर्स बनना चाहिए, तीसरी कुव्वत बनना चाहिए, या सबसे बड़ा अगर दुश्मन उनका इस वक्त बरसरकार पीपल्स पार्टी है तो दूसरी फोर्स उसके साथ मिलकर लड़ना चाहिए? ये बड़ा कन्फ्यूजन है ना कि राइट की या दाएं बाजू की या मजहबी या दीनी जमातों को हम क्या कहें, तीसरी कुव्वत, दूसरी कुव्वत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी इस वक्त जिस तरह से अपने मौक़िफ़ के एतबार से और अपने काम के एतबार से आवाम में एक मकबूलियत हासिल कर रही है, उसमें हम बिलाशुबा ये बात समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में जबकि इन बड़ी जमातों ने कौम को बुरी तरह मायूस कर दिया है और तबाही के दहाने पे इस मुल्क को धकेल दिया है,
اس وقت متبادل قوت کی صورت میں تو لوگ جماعت کی طرف انشاءاللہ دیکھیں گے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جماعت اسلامی جتنی بڑی قوت رکھتی ہے، آپ اس اجتماع سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلامی جمعیت طلبہ کتنی بڑی قوت رکھتی ہے یوتھ کی یہ قوت پاکستان میں کسی کے پاس موجود نہیں ہے. کتنی بڑی اخلاقی ساکھ جماعت اسلامی رکھتی ہے کہ اس نے اپنی بڑی بڑی چیزوں کو اصولوں کے اوپر قربان کیا ہے اور قوم کے سامنے اپنے صاف کردار کو پیش کیا ہے. یہ کردار کسی کے پاس موجود نہیں. لیکن نہیں صاحب، ایک مدت سے آپ پاکستان کی سیاست میں جماعت اسلامی ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی موومنٹ بنانی ہو، لوگوں کو سڑکوں پہ لانا ہو، اور جو بھی سڑک پہ لا کے کرنا ہو اسٹریٹ پار کا زبردست مظاہرہ کر سکتی ہے، لیکن جب الیکشن وقت آتا ہے تو ووٹ آپ کے ساتھ لوگ نہیں دیتے. آہستہ آہستہ رویے بدل رہے ہیں اور لوگ اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو رہے ہیں کہ وہ لوگ کے جو کردار کے اعتبار سے، دیانت کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، نظریے کے اعتبار سے اسلام کے ساتھ بھی کمیٹڈ ہیں اور پاکستان کے ساتھ. ایسا تو نہیں کہ سولو فلائٹ کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، ایسا نہیں کہ دینی جماعتوں میں نے تو کبھی بھی سولو فلائٹ اس طرح سے نہیں کی ہے. اور ہر دور کے تقاضوں کے مطابق نہ صرف یہ کہ جسے آپ رائٹ کہہ رہے تھے، اب تو رائٹ اور لیفٹ جو ہے وہ کنفیوز ہو گیا ہے ویسے ہی، لیکن نہ صرف یہ کہ رائٹ کے لوگوں کے ساتھ بلکہ خود لیفٹ کے لوگوں کے ساتھ مل کر بھی مشترکات کے اوپر جد و جہد کی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہی جہاں ایک طرف علماء کرام کے ساتھ مل کر متفقہ نکات کے اوپر جد و جہد ہوئی، وہیں جو اس وقت سوشلسٹ اور کمیونسٹ عناصر تھے ان کے ساتھ بھی مشترکہ نکات کے اوپر جماعت اسلامی نے جد و جہد کی ہے. جماعت اسلامی کے دروازے کسی کے لیے نہ بند ہوئے ہیں اور نہ جماعت اسلامی کسی بھی نقطہ اشتراک کے اوپر لوگوں کو جمع کرنے سے منع کرتی ہے. ہمارے پاس سارے آپشن کھلے ہوئے ہیں اور ہم ایک مؤثر قوت کے طور پر الحمدللہ موجود ہیں. مجھے خوشی یہ بھی ہوئی کہ جب ہم ان دو ناظمین سے گفتگو کر رہے تھے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکریٹری جنرل جہانگیر بدر صاحب داخل ہوئے. خوشائن بات ہے کہ مفاہمت کی اور یعنی ایک حد تک جو ہے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی سیاست میں اسلامی جمعیت طلباء نے یہ انیشیٹو لیا کہ اپنی بدترین سیاسی مخالف جماعتوں کے مرکزی رہنماؤں کو بھی بلایا ہے. دیکھیں جہانگیر بدر صاحب سے بھی تو پوچھیں گے نا کہ وہ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں. آپ کو اپنے اور پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے اکٹھا ہونے کے حوالے سے، آپ کے ہمارے اشتراک کے حوالے سے عام بریت کی سوچ بتا رہا ہوں. آج یہاں پر جو میں آیا ہوں دعوت کے لیے میں شکریہ ادا کر چکا ہوں. آج سے کوئی 2-4 ہفتے پہلے میں نے ٹیلی فون کیا لیاقت بلوچ صاحب کو. میں نے انہیں کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری نے کال دی ہے کہ یہاں پر سیلاب زدگان کی مدد کی جائے، اور شریک چیئرمین جناب آصف زرداری نے قوم کے لیے کہا ہے کہ دعا مل کر کریں. آپ مہربانی کریں پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر دعا میں حصہ لیں. لیاقت بلوچ صاحب نے کہا کہ میں آؤں گا. میں نے ان سے کہا آپ ہمیں جب بلائیں گے میں بھی آؤں گا. میں آج یہ ان سے کہہ رہا ہوں میں یہاں پہ حاضر ہو گیا ہوں. اب میں ہوں آپ سے مخاطب. جو یہاں مجھے بلایا گیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان میں جو سیاسی پولرائزیشن ہے، طلبہ ہیں ان کو بھی آپس میں ایک سے زیادہ دفعہ ان کو آپس میں ملائیں تاکہ پولرائزیشن کم ہو. پنجاب یونیورسٹی میں انتخابات ہوں. میں نے جہانگیر بدر صاحب کو اس سے پہلے بھی کافی سنتا رہا ہوں گفتگو، لیکن آپ دیکھیں کہ اسلامی جمعیت طلباء کے اجتماع میں جو شروع میں ایک ہوسٹائل ان کو ملا، اس کے بعد ان کی تقریر میں زیادہ آپ دیکھ رہے تھے تازگی، زیادہ کرارا پن، زیادہ جوش و خروش اور احتشام. میرا یہ خیال ہے کہ اگر چند اچھی تقریریں کبھی کہی جائیں گی کہ جس میں ایک میسج بھی وہ دے رہے تھے کہ جتنی فراغ دلی سے جمعیت نے انہیں دعوت دی ہے، انہوں نے بھی ایک فراغ دلی کا مظاہرہ کیا. ایسا ہے نہیں؟ یہ پرانی بات ہوتی ہے. پھر مل کے جو بات کی انہوں نے کہ جی ایک آئیں مل کے ایک ایجنڈے پہ کام کریں، یہ ایجنڈے پہ مل کے کام کرنے کا جہانگیر بدر صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ وقت آ گیا تو ساری سیاسی خطے اکٹھا کیوں نہیں ہو رہی؟ لیکن اس سے پہلے ایک وہ جو پہلے نعرے وارے لگ رہے تھے تو کچھ آپ تو خیر عادی ہوں گے اس کے پنجاب یونیورسٹی کے. میں نے اس کا جو نیڈو کا نوٹس نہیں لیا، اس لیے کہ میں جو ہے پہلے بھی ان کے ساتھ یہاں پہ آیا. میں نے بتایا بھی کہ جب یہ پولیس لینڈ کو مشرف کے وقت میں گھیرا ہوا تھا میں ہی پہنچا تھا. انہوں نے مجھے دعوت دی تھی اور اگر میں اس وقت پہنچا ہوں تو اب تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ایکچولی چیز یہ ہے کہ پاکستان اس وقت جس مد و جزر سے گزر رہا ہے اور جو آنے والے حالات ہیں یہ اس کا جائزہ لینا سب کے لیے ضروری ہے.
मुल्क के अंदर कई ऐसी कुव्वतें हैं जो ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को हम ख़त्म करने में कामयाब हो गए तो शायद यहाँ पे हमारी हुकूमत आ जाए। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं कि तमाम सियासी जमातों, कुव्वतों, तमाम ग्रुपों का मिलकर आपस में चलना जो है यही एक कौमी मुफाद में है और पाकिस्तान की सालमियत के लिए ऐसा आइंदा करना जो बदर साहब आज बड़ा हम ज़रूरी है। ठीक, हमने देखा कि बाहर से भी, टर्की से भी कोई शहादत पार्टी के लोग भी आए हुए हैं इसमें। ये क्या मैसेज आपके ख्याल में, आपने क्या, व्हाट डिड यू मेक आउट ऑफ इट, आपके ख्याल में क्या ये आज ये कन्वेंशन मकसद जो यहाँ पे मुनक़िद हुआ, आप इसको कैसे देखते हैं, क्या ये मैसेज देता मैं है? ये समझता हूँ कि साउथ एशिया में रहने वाले जो ममालिक हैं और गिरदोरुमाम में जो दूसरे ममालिक हैं उनमें आपस में एक कोऑपरेशन और फ्यूचर रिलेशनशिप के लिए जो है बड़े स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहे हैं। मैंने दुनिया की मुख्तलिफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भी गया हूँ, जितनी गर्मजोशी के साथ वो हमें मिलते रहे हैं और जो पैगामात उनकी बातों से हमें मिले हैं वो यही है कि आए साउथ एशिया को जो है यहाँ पे एक एक्टिव बिजनेस सेंटर बनाने के लिए, यहाँ आपके पे ख्याल में गुर्बत जमात ख़त्म करने इस्लामी के एक लिए मखसूस सोच से बाहर निकली है, इसलिए उन्होंने सबको बुलाया? डेफिनेटली आप ये समझ सकते हैं कि जमात इस्लामी ने अपनी सोच जो है, नज़रिया, उसको अपनी जगह रखा है, ये उनका हक है। बाकी पार्टी हम भी अपना नज़रिया तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की तरक्की, अवाम की यूनिटी और इंटरनेशनल चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना होगा। इसलिए हमें दिल बड़ा रख के आगे बात करें। ट्राटस्की ने कहा है कि तलबा क्या है? तलबा दरख्तों के बुलंद टहनियों की तरह है जो आने वाले इनकलाब से पहले सबसे पहले झूलने लगती है और इनकलाबी हवाओं की आमद कि सबसे पहले उनको खबर हो जाती है। तो यह इज्तिमा आने वाले इनकलाब की खबर है। हजारों लोग मौजूद हैं, लाखों नौजवान मौजूद हैं, हम शाहीन भी हैं, हम शेर भी हैं, हम सब कुछ भी हैं, लेकिन उस लम्हे तक हम कुछ भी नहीं जब तक 18 करोड़ आवाम की बहन डॉक्टर आफिया यहूदियों के जेल में पड़ी हो। हमारे इनायत अली खां साहब जब नज़र आ जाएं तो ये कैसे मुमकिन है कि मैं उनसे गुरेज या दरगुदर करता, वो कि सियासी इज्तिमा, बड़ा इज्तिमा, खान साहब का एक अपना पस मंज़र रहा है। हमारे यहाँ तो आपको इल्म है कि जो एक हमने जो मिज़ाह के मुशायरे का एक सिलसिला शुरू किया है, उसमें खान साहब के बगैर वो मुकम्मल नहीं होता। तो यहाँ मिले तो मैंने कहा शायर से तो अशार की ज़बानी में गुफ्तगू हो सकती है। मीर ने जो कुछ कहा उसके अपने लिए नहीं था बल्कि सबके लिए था कि बातें हमारी याद रहें, फिर बातें ऐसी न सुनिएगा, बातें हमारी याद रहें, फिर बातें ऐसी न सुनिएगा, कहते किसी को सुनिएगा तो देर तक सर धुनिएगा। अच्छा, उस जमीयत में जिसमें आप थे या उसके वाबस्तगी थी, इस जमीयत में क्या फ़र्क है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह वो एक कोपल थी जो नशोनुमा पा रही थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक सायादार दर बन चुकी। तो मैंने कहा कि तूने जमीयत अंधेरों में उजाला कर दिया, तुमने जमीयत अंधेरों में उजाला कर दिया, नाम अबुल आला का तूने और बाला कर दिया। मौलाना ने कहा कि मौलाना मैं आपकी तारीफ़ नहीं करता, लेकिन हसन अस्करी साहब और करार हुसैन साहब ये कह रहे थे कि मौलाना मौदूद ने कोई काम न किया होता और जमीयत कायम करना इतना बड़ा काम है, उनके बख्शिश के लिए काफ़ी था। अब उनका इशार देखिए बहनों से, कहने लगे हाँ जब पाकिस्तान बना कुछ नौजवान आए कि हमें जमात इस्लामी शामिल कर लें, तो अल्लाह ताला ने मेरे दिल में ये बात डाली कि मैं उनसे ये कहूँ कि बेहतर ये है कि आप अपने दायरे में रहकर वो काम करें जो हम जमात में कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने बात डाली। फिर कहा
کہ بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے سے کوئی کام لے لے تو اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے یہ کام کیا، سوچنا ہی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام لے لیا۔ یہ جب ان احساسات کے ساتھ، اس بات کے ساتھ جو پودا لگایا جائے تو ٹھیک ہے کہ پھر تو وہ گھنا سایہ دار بنا۔ الحمدللہ آج اس کے سائے میں نوجوان پرورش شربن ہے، اس زمین کا نمک ہے یہ بچے، یعنی جہاں جاب کی دوڑ ہے وہاں الحمدللہ یہ لوگ تربیت اپنی کر رہے ہیں، اور دنیا بھر کو جمع کیے نوجوانوں نے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ دیکھیے آج اس کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جوان پیروں کو استاد کرنے والے۔ قائدین کو، نوجوانوں کو یہ عزم کرنے کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ ہم امید کی اس شمع کو بجھنے نہیں دیں گے۔ بالخصوص میں یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان نہ مستحکم ہو سکتا ہے، نہ اس کی تعمیر مکمل ہو سکتی ہے جب تک کہ پاکستان جغرافیائی اور نظریاتی اعتبار سے مکمل نہ ہو، اور وہ اسی صورت میں ہوگا جب ریاست جموں و کشمیر آزاد ہو کر پاکستان کا حصہ بنے گی، اور وہاں پر الحمدللہ اس کے لیے آزادی کی جدوجہد جاری ہے۔ بھارت کی سازشوں، اس کی مکاریوں کے خلاف آپ کو معلوم ہے کہ شہر ہے کہ پاکستان اس کے ہاتھ میں ہے، اور آپ کی زرعی شہرک، آپ کی معاشی شہرک، آپ کی آبی شہرک، یہ دریاؤں کا پانی روکنے کے لیے وہ ڈیمز پہ ڈیمز بنا رہا ہے۔ اس وقت بھارت ہماری مشرقی سرحد کے ساتھ لائن آف کنٹرول کے ساتھ ایک بڑی جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ اس نے ایک اقتصادی جنگ، ایک اقتصادی دہشت گردی اس خطے پر مسلط کر رکھی ہے۔ ان حالات میں بھارت کو موسٹ فیورٹ نیشن قرار دینا یہ کشمیری شہداء کے خون کے ساتھ غداری ہے، میں سمجھتا ہوں۔ جہانگیر بدر صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، میں انہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ان کے قائد نے تو کہا تھا کہ ہمیں بھارت سے 1000 سال تک جنگ لڑنا پڑے تو ہم لڑیں گے، اور آج ان کی پارٹی اور ان کی حکومت اگر اس بھارت کو جس کے ہاتھ کشمیریوں کے خون سے رگے ہوئے ہیں موسٹ فیورٹ نیشن کا درجہ دے گی تو یہ ہم سب کے لیے لمحہ خوشی ہے۔ اور آپ کو علم ہے کہ اسلامی جمعیت طلباء جس نے ہمیں دعوت دی، جس نے اتنی بڑی تقریب کا اہتمام کیا ہے، اس کے ناظم عبدالرشید صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ رشید صاحب، میں خیال ہے تم پوچھ لو نا کہ یہ جو اجتماع ہے اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ایک تو نعرہ تو اچھا ہے، امید بنو تعمیر کرو، لیکن بنیادی مقصد، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتا دیں کہ یہ جو میسیج آپ کیا دینا چاہتے تھے، جس انداز سے ساری پولیٹیکل پارٹیز، مذہبی جماعتیں بھی یہاں پہ آئیں، کیا آپ کے خیال میں اس طرح کے فنکشن، اس طرح کے اجتماعات اور پولیٹیکل پارٹیز کے بینر تلے بھی ہونے چاہیے تاکہ لوگ مل کے بیٹھیں؟ جو دلوں میں قدرت جو ہم دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف نفرت پاکستان میں سیاسی جماعتوں کی، مذہبی جماعتوں کی، وہ دور ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں CNBC کا اور آپ تمام میزبانوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ اسلامی جمعیت طلبہ کی دعوت پر آپ یہاں موجود ہیں، اور اس اجتماع کے مقصد سے متعلق جو اس کا سلوگن ہے یہی اس کی عملی تعبیر بھی ہے، اور ہماری شعوری کوشش یہ ہے کہ جو ملک کی اور اس قوم کی ضرورت ہے اس ایجنڈے پر پوری قوم کو دوبارہ متحد کیا جائے، دوبارہ عزم دیا جائے، تاکہ پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے جذبے کو پروان چڑھاتے ہوئے ملت کی رہنمائی کی جائے۔ اس وقت پاکستان کو جن حالات کا سامنا ہے ان میں بیرونی مداخلت بڑھتی جا رہی ہے،
کرپشن، پرچی سسٹم، سفارش کے کلچر نے میرٹ کو قتل عام کیا ہے، جس کی وجہ سے قوم مایوسی کے دلدل میں دھنستی جا رہی ہے۔ پاکستان کے وجود اور آزادی کے تحفظ کے لیے بھی یہ سنگ میل ثابت ہوگا، اور یہ پاکستان جو عاقبت نہ اندیش فوجی آمروں، بدگماش سیاسی قیادتوں کی وجہ سے تقسیم در تقسیم ہے، لسانیت، تعصبات اور دلوں کو پھاڑنے والی پالیسیوں نے پاکستان کو مشکلات سے دوچار کیا ہے۔ ایسے موقع پر آپ کا اکٹھا ہونا، آپ کا متحد ہونا، جوانوں کو مثبت پیغام دینا، یہ پاکستان، یہ پوری ملت، یہ اسلامیان پاکستان پر احسان ہے۔ سعادت پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، اربکان صاحب بہت بڑے لیڈر ترقی کے رہے ہیں، تو ابھی آپ کیا دیکھتے ہیں یہاں کہ آپ کا یہ تجربہ کیا ہے؟ کیا محسوس کرتے ہیں کہ کیا یہ اسلامی کفتوں کو اکٹھا کرنے کا مقصد ہے یہاں پہ، یا آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پاکستان میں جو دینی مذہبی جماعتیں ہیں وہ اکٹھا ہو رہی ہیں اور آپ کی ترکی سے آپ آئے ہیں، آپ بھی ان کو سپورٹ دے رہے ہیں؟ اولا نشكركم لحسن ضيافتكم كأهل باكستان. الآن نحن متشرفين جدا بوجودنا في باكستان، وفرحنا بوجود الجماهير الضخمة الواعية المفكرة في اجتماع واحدة. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر آ کے ہمیں بے حد خوشی ہوئی، اور ہماری توقعات سے بڑھ کر جو ہے یہ اجتماع ایک کامیاب بھی رہا اور عظیم الشان بھی، ہمیں اتنی تعداد کی اندازہ نہیں تھا۔ دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی قوتوں کا انتشار جو ہے آج کل، اور ہمارا آپس میں جو ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے، وہ ہمارے اتحاد کے نہ ہونے کا سبب ہے۔ اس لیے اسلامی قوتوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنا اور پھر اسلامی انقلاب کو برپا کرنے کے لیے اسلامی جمعیت طلبہ کا جو یہ اجتماع عام ہے وہ ایک پلیٹ فارم مہیا کر رہا ہے۔ ہم یہاں پر خود اسی لیے آئے ہیں تاکہ ہم ان سے رہنمائی بھی لیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اظہار یکجہتی کریں۔ پچھلے کئی ہفتوں سے پورے ملک کے اندر دعوت اللہ کے عنوان سے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کے حوالے کرنے کے عنوان سے پورے ملک کے اندر ایک ایسی جدوجہد برپا کی ہے، ایک ایسی کشمکش کو آواز دی ہے کہ جس کے نتیجے میں پیروں کو غبارہ آلود کیا جائے، سر سے کفن باندھ کر نکلا جائے، جان ہتھیلی پر لے کر آگے بڑھا جائے، اور کچھ کرنے اور کر گزرنے کے عزم کو تازہ اور عزم سمیم کے اندر تبدیل کیا جائے۔ اسلامی جمعیت طلبہ غازیوں کا قافلہ ہے، شہیدوں کا قافلہ ہے، اپنے رب کی رضا حاصل کرنے والوں، اپنے رب کی جنتوں کی طرف بڑھنے والوں، اور اس دنیا کے اندر اپنے رب کے حوالے سے خلافت کا نظام قائم کرنے والوں کا قافلہ ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ پچھلے 63-64 سال کے اندر جد و جہد کا عنوان رہی، تا حد نگاہ اس کے قافلے رواں دواں رہے ہیں۔ کشمیر کی آزادی کا ذکر کیا جائے، افغانستان میں امریکی اور روسی جارحیت کی بات کی جائے، جب اور جہاں قال اللہ و قال رسول کی نفی کی جائے، اسلامی جمعیت طلبہ اس کے قافلے آگے بڑھے ہیں۔ آپ نے مسلسل آگے بڑھ کر ہواؤں کا رخ بدلا ہے، پوری دنیا کو اپنے جلو میں لے کر چلنے کا پیغام دیا ہے، اور ساری دنیا کے اندر اعتماد اور حوصلے کی شمع روشن کی ہیں۔ تو
آپ کو تو بڑی خوشی ہو رہی ہوگی کہ 3 دہائی قبل آپ ہوا کرتے تھے ناظم، اور اب یہ جو ایک پودا بلکہ درخت، منور صاحب 4 دہائی پہلے 4 دہائی، میں نے کہا ذرا رعایت کر دوں نا اپنے لیے بھی نا. جی الحمدللہ جو کام ہم جہاں چھوڑ کر گئے تھے اس میں بڑی ترقی ہوئی ہے، لوگ منزلوں کی طرف بڑھے ہیں اور ڈسپلن بھی بہتر ہوا ہے، لیکن بہرحال تعلیمی نظام بہت خراب ہوا ہے، تعلیمی روایات بہت پامال ہوئی ہیں. منور صاحب جس انداز سے یہاں پولیٹیکل پارٹیز کے باقی لوگ بھی آئے ہیں، یہ ایک نیا ایکسپیرینس دیکھنے میں آیا ہے. بہت کم دیکھا ہے کہ سارے پاکستان سے سیاسی لوگوں کو، مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں کو بلایا گیا ہے. آپ کے خیال میں اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے کیا کوئی میسج جائے گا کہ لوگوں کو یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے، لوگوں کو بیٹھ کے پاکستان کے مسئلے مسائل حل کرنے کی ضرورت ہے؟ اصل میں معمولاً تو ایک پارٹی دوسری پارٹی کے پروگرام سے یا منشور سے ناواقف ہوتی ہے، تو اس کا بھی ایک طریقہ یہی ہے کہ مل جل کر بات کریں. دوسرے یہ کہ بہت سارے مشترک پوائنٹس ہیں جو سب کی دلچسپی کا باعث. ظاہر ہے عام آدمی کی بہتری جو ہے اس سے کون انکار کر سکتا ہے، تو اس لیے اس طرح کی کمیونیکیشن بڑھنے سے میں سمجھتا ہوں فائدہ ہوگا. اور چلے جی، بہت ابھی بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ. میں نے کہا منور صاحب سے گفتگو ہو رہی ہے. آپ کو میں نے کہا کہ امیر جماعت اسلامی اب ہے، لیکن اسلامی جمعیت طلباء کے ان رہنماؤں میں سے تھے جنہوں نے اس جماعت کو سارے ملک میں پھیلانے کے لیے بڑا اہم مرکزی کردار ادا کیا.